آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک ایسی خوشبو اٹھتی ہے جو آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو، کرب و الم سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔